مفعول بہی کی بحث ہم نے شروع کی تھی. مفعول بہی کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو گئی اور اس کے فعل کو کبھی کبھار حذف کر لیا جاتا ہے جبکہ قرینہ قائم ہو, اور یہ حذف کس قسم کا ہے؟ جوازی ہے. اور کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے, اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا یہ کتنی جگہ پر ہے؟ 4 جگہ پر ہے. لیکن میں نے آپ کو بتلایا یہاں حصر مقصود نہیں ہے کہ 4 ہی جگہ پر ہوتا ہے اور جگہوں پر نہیں ہوتا. عدد کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ حصر کے لیے نہیں ہوا کرتا بھائی, حصر کے لیے معلوم ہو, یعنی کہ مطلب یہ 4 ضرور ہیں تو 4 سے زیادہ کی نفی تو نہیں ہوئی بھائی. 4 ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ 4 سے زیادہ نہیں ہے بھائی. تو ان 4 جگہوں میں 4 جگہ پر اس کے عامل کو حذف کرنا واجب, آپ ذکر نہیں کر سکتے. ان 4 میں سے پہلی جگہ سماعی تھی, یعنی کوئی ضابطہ نہیں تھا, کوئی قاعدہ نہیں تھا, بس عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے, لہذا یہ اپنے مقام اور مورد پر کیا ہوگا؟ بند ہے. اس پر آپ قیاس کر کے اور نہیں بنا سکتے بھائی. دوسرا مفعول بھی جو ہے وہ منادا ہے. کیا ہے؟ منادا ہے, یہ جس کے عامل کو حذف کرنا واجب. یا زیدو, یہ منادا دراصل مفعول بھی ہے بھائی, کیونکہ یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو فعل کے قائم مقام ہے, اور اصل کلام ہے ادعو زیدن, میں کس کو طلب کر رہا ہوں؟ پکار رہا ہوں, زید کو پکار رہا ہوں. تو منادا کی تعریف انہوں نے آپ کو بتلائی تھی. منادا کیا ہے؟ هو المطلوب اقبالہ, جس کی توجہ کیا ہو؟ مطلوب ہو, جس کی توجہ مطلوب ہو, ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ادعو کے ہو, اور وہ حرف کبھی لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیراً ہوگا. جیسے یوسف اعرض عن ھذا, تو یہاں دیکھو ایا یوسف, یا کیا ہے؟ مقدر ہے بھائی, مقدر ہے جی. اور میں نے بتلایا تھا المطلوب اقبالہ, جس کی توجہ مطلوب ہو, چاہے حقیقتاً مطلوب ہو چاہے حکماً مطلوب ہو. تو اب اس میں یا اللہ بھی داخل ہوا بھائی, سمجھ میں آیا؟ یا اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کا اقبال بھی مطلوب ہے بایمانہ کہ وہ مسئول حکماً مطلوب ہے, بایمانہ کہ وہ مسئول الاجابت ہے. کیا ہے مسئول الاجابت؟ یعنی اس سے سوال کیا گیا ہے قبول کرنے کا, قبولیت کی درخواست کی گئی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مسئول الاجابت ہے. تو یہ حکماً مطلوب ہوا, اقبال مطلوب ہوا. اور نیز اس میں یا جبالو, یا سماؤ, یا کوکبو وغیرہ بھی داخل ہوئے, جبکہ کیا کرتے ہیں اپنے کلام کے اندر کسی بے جان چیز وغیرہ کو ندا دی جائے بھائی. ایسا ہوتا ہے یعنی کلام کے اندر کبھی بھائی, ایسا کلام بھی آ جاتا ہے بھائی, کوئی شاعر ہے وغیرہ اپنے کلام میں ایسی چیز کو ندا کر رہا ہے, تو وہ بھی داخل ہوئے, کیونکہ وہاں پر بھی کیا ہے؟ حکماً کیا ہے؟ وہ بھی مطلوب ہے, ان کی توجہ بھی مطلوب ہے. بایمانہ, بائی لحاظ کہ ان کو اس چیز کے درجے میں اتار لیا جس میں ندا کی صلاحیت ہو, یعنی جس میں کہ ندا اسے دی جا سکے اور وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو, ان کے درجے میں اتار. تو وہ بھی مطلوب ہوا, ان کا بھی اقبال, لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ حکماً. اور پھر بتلایا تھا بھائی کہ منادا جو ہے وہ مبنی علی الرفع ہوگا, یعنی مبنی ہوگا اس علامت پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے. رفع کتنی چیزوں کے ساتھ آتا ہے؟ ضمہ کے ساتھ, الف کے ساتھ اور واو کے ساتھ. تو جس کا ضمہ جس صورت میں آیا کرتا, جس کا رفع جس صورت میں آیا کرتا ہے, اسی علامت پر اس کو کیا کر دیں گے؟ مبنی کر دیں گے. کب؟ جبکہ وہ مفرد معرفہ ہو. مفرد کے لیے کس کو نکال دیا؟ مضاف اور مشابہ مضاف کے, وہ نہیں بھائی, ان کا ذکر آگے آنے والا ہے, وہ معرب ہیں, منصوب ہوں گے. اور مولانا معرفہ ہو, میں نے بتلایا معرفہ ہونا عام ہے, چاہے قبل النداء معرفہ ہو یا بعد النداء معرفہ ہو. بعد النداء تو یہ مبنی ہوں گے, مبنی علی الضم ہوں گے, مبنی علی الضم. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یا زیدو, یا رجلو, یا زیدانی, یا زیدونا, یہ سارے مبنی ہیں بھائی.
اور منادہ کی دوسری قسم وہ مخفوض یعنی مجرور ہوگی لام استغاثہ کے ساتھ. بھئی کبھی کبھار منادہ کون ہوتا ہے؟ مستغاث ہوتا ہے، اس سے فریاد کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو ندا دی گئی. تو وہ مولانا اس پر لام جارہ داخل ہوتا ہے، لام مفتوح. تو اور یہ لام مفتوح دراصل لام جارہ ہے، اور جب لام جارہ اس پر داخل ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ مجرور. جیسے یا لا زیدین بھائی. تو یہ لام جارہ ہے، زائدہ ہے، کسی سے متعلق نہیں ہوگا. ادعو اصل میں کیا ہے؟ ادعو لا زیدین. یا کی جگہ ادعو رکھو، ادعو لا زیدین. پھر ترکیب کیا کریں گے؟ ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، لام جارہ زائدہ، زیدین مجرور لفظان، اور محلن منادہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول. تو منصوب محلن مفعول بھی. وہی ترکیب ہو گئی یا نہیں؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اور کبھی کبھار مولانا مستغاث کے آخر میں کیا لگا دیا جاتا ہے؟ الف لگا دیا جاتا ہے تاکہ آواز لمبی ہو جائے. اظہار کرنا ہے تکلیف کا مولانا، فریاد کرنی ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے آواز لمبی ہو. اور آواز کس کے ساتھ پھر ہوگی لمبی؟ الف. لیکن جب الف آ جائے تو پھر لام نہیں آئے گا، کیونکہ الف چاہتا ہے مجھ سے ماقبل فتحہ ہو، اور لام چاہتا ہے کہ آخر میں کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اور پھر کبھی کبھی اس کے آخر میں الف کے بعد ہا بھی بڑھا دیتے ہیں، ہائے وقف بھائی وقف کے لیے. یہ ہا کس لیے بڑھاتے ہیں؟ تاکہ آواز مزید لمبی ہو جائے. آواز کیا ہو جائے؟ یا زیدہ. اور اس صورت میں جب اس کے آخر میں الف آ جائے مستغاث کے آخر میں، تو یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. یا زیدہ، دال پر کیا آ رہا ہے مولانا؟ فتح. تو یہ مبنی علی الفتح ہے. اور ان کے علاوہ باقی جو منادہ ہیں، ان دو کے علاوہ کون کون سے دو؟ ایک مفرد معرفہ اور ایک مستغاث. ان دونوں کے علاوہ جو منادہ ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ منصوب ہیں، یعنی معرب ہیں. یعنی کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا، ماتن نے پہلے کہا یفتح للحاق، اور پھر آگے گا ینصب. حالانکہ فتح اور نصب تو ایک ہی چیز ہے. فتح اور نصب میں نے بتلایا تھا نہیں، ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. یہاں تین قسم کے نام ہے. کیا تین قسم کے نام ہیں؟ ضم فتح کسر بغیر تا کے، ایک ہے ضمۃ فتحۃ کسرۃ، اور ایک ہے رفع نصب جر. تین نام ہیں. ان میں جو پہلا ہے بغیر تا کے، ضم فتح کسر، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مبنی کے ساتھ. اور دوسرا کیا ہے؟ ضمۃ فتحۃ کسرۃ، یہ عام ہے، معرب کے ساتھ بھی آئے گا اور مبنی کے ساتھ بھی. جبکہ رفع نصب جر، یہ کس اعتبار سے، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ معرب کے ساتھ خاص ہے. تو پہلا یفتح کہا اور ضم فتح میں سے یہ تو یہ مبنی ہے معلوم ہوا. اور آگے ینصب کہا اور یہ تو خاص ہے معرب کے ساتھ معلوم ہوا. باقی صورتوں میں کیا ہوگا؟ منادہ معرب ہوگا. تو وہ تین قسم پر ہے، یا تو مضاف ہوگا، یا مشابہ مضاف ہوگا، یا نکرہ غیر معینہ ہوگا. مضاف کی مثال جیسے یا عبداللہ، اصل میں کیا ہے؟ ادعو عبداللہ. تو دیکھو نصب آ رہا ہے. اور جیسے یا طالعا جبلان، یہ مشابہ مضاف. مشابہ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو اپنے معنی ادا کرنے میں دوسرے اسم کا محتاج ہے. یعنی اس دوسرے اسم کے ساتھ مل کر اس کا معنی پورا ہو رہا ہے، اس کے بغیر معنی پورا نہیں ہو رہا، بات پوری نہیں ہو رہی. یعنی جی وَيَا رَجُلًا، اور یہ نکرہ غیر معین کی مثال ہے. ان صورتوں میں یہ سب منصوب ہیں. اب توابع کی بات کریں گے. بڑی مشکل بحث شروع ہونے والی ہے. توجہ سے بیٹھنا اور خوب اچھی طرح اس بحث کو سمجھ لینا اور خوب تکرار کرنا اس کا. یہ کافی لمبی بحث ہے اور بڑی مشکل اور پیچیدہ ہے.
روز تکرار کریں گے تو یاد رہے گی، ورنہ مشکل ہے بھائی۔ بھائی توابع کی بات آئی، توابع، تو سب سے پہلے توابع کے بارے میں سن لو بھائی۔ توابع جمع ہے تابع کی، توابع جمع ہے تابع کی۔ بھائی آپ نے پڑھا ہے ہدایت النحو کے اندر کہ تابع کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ اسم جو ہے جب اس پر کوئی عامل داخل ہوتا ہے، کبھی وہ اس کو رفع دیتا ہے، کبھی نصب دیتا ہے اور کبھی جر دیتا ہے، تو وہ اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ عامل اس پر براہ راست داخل ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، یہ زیدن کو رفع کس نے دیا؟ جاءنے، یہ جاء براہ راست اس میں عامل ہے۔ اور میں کہتا ہوں رأیت زیدن، یہ زیدن کو نصب کس نے دیا؟ رأیت براہ راست اس پہ عمل کر رہا ہے تو یہ منصوب ہے۔ اور کبھی اس پر جر آتا ہے مررت بزیدن، یہ زید کو جر کس نے دیا؟ با نے، تو یہ مررت، یہ با کیا ہے؟ براہ راست عامل ہے کس کے اندر؟ زید کے اندر بھائی۔ تو اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے بعض اوقات، جبکہ عامل اس پر براہ راست عمل کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامل اس پر براہ راست عمل نہیں کرتا، لیکن وہ اسم مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تابع ہوتا ہے، اور اس کے متبوع پر جو اعراب آ رہا ہوتا ہے وہی اعراب اس تابع پر بھی آ جایا کرتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زیدن العالم، آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے۔ بھئی زید کو تو رفع دیا جاءنے، یہ العالم پہ رفع کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہے، یہ صفت ہے، اور صفت سے وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے؟ موصوف پر۔ سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ تابع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اس کا متبوع کیا ہے؟ مرفوع۔ رأیت زیدن العالم، یہ عالمہ منصوب ہے، یہ تابع ہے مولانا، اس پہ عامل براہ راست داخل نہیں ہو رہا، لیکن پھر یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا متبوع کیا ہے؟ منصوب ہے، اور تابع متبوع کا اعراب ایک، تو اس کا موصوف منصوب، تو صفت کو بھی ہم نے کیا دے دیا؟ نصب۔ اور جیسے میں کہتا ہوں مررت بزیدن العالمی، یہ العالمی مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا موصوف کیا ہے؟ مجرور۔ تو ان کو کہتے ہیں تابع۔ کیا کہتے ہیں؟ جن پر اعراب رفع، نصب یا جر آتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اپنے متبوع کے وجہ سے، متبوع پر چونکہ ایک اعراب آ رہا ہے تو یہ تابع ہیں، ان پر بھی وہی اعراب آ جایا کرتا ہے۔ اور بتلایا تھا، آپ نے پڑھا تھا ہدایت النحو کے اندر مولانا کہ یہ تابع کل 5 ہیں بھائی۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ کافیہ میں بھی یہ باتیں آ جائیں گی بھائی۔ تو ایک کیا ہے ان میں سے؟ ایک ہے صفت بھائی، صفت ہے، جیسے ابھی مثالیں گزری۔ دوسرا تابع کیا ہے؟ تاکید ہے مولانا۔ میں کہتا ہوں جاءنی زیدن زیدن، یہ زید ثانی کیا ہے؟ اول کی تاکید ہے، تو پہلے کو کہتے ہیں مؤکد، ثانی کو کہتے ہیں تاکید، اور آپ نے پڑھا ہے مؤکد تاکید کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ ایک۔ تو یہ زید اول پر جاء عامل ہے، یہ زید ثانی کیوں مرفوع ہے بھائی؟ کیونکہ اس کا متبوع یعنی زید اول جو ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع، تو زید ثانی بھی پر بھی کیا آیا؟ یا جیسے مثلا میں، اور یہ تو تاکید لفظی ہے، تاکید معنوی، جاءنی القوم کلہم، میرے پاس قوم آئی ساری کی ساری، یہ کلہم کیا ہے؟ تاکید ہے۔ کلو اجمعو وغیرہ کس لیے آیا کرتے ہیں؟ تاکید کے لیے۔ آئی میرے پاس قوم، اب احتمال تھا کہ ساری آئی ہوگی یا ساری تو احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے ساری نہ آئی ہو، اکثر آ گئے ہو، تو اس نے اس لیے کہہ دیا جاء القوم، لیکن پھر کلہم تاکید نے بتلا دیا کہ ساری کے ساری قوم آئی، کو ایک فرد بھی باقی نہیں رہا۔ سمجھ میں آیا؟ قوم آئی، قوم کا معنی جانتے ہو بھائی؟ جماعت، جماعت آئی، سمجھ میں؟ اردو والا قوم نہیں ہے یہ بھائی، قوم آئی ساری، جماعت آئی، گروہ ہے۔ اچھا جی،
کیا بات ہو رہی جی؟ ایک کیا ہے؟ اول صفت ہے، ثانی کیا ہے؟ یہ بھی تابع ہوا کرتا ہے، اور تیسرا بدل ہے مولانا۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں؟ جاءنی زید اخوک، تو یہ کیا ہے؟ اخوک کیا ہے؟ بدل، اور زید کیا ہے؟ مبدل منہ بھائی، مبدل منہ۔ اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ تو یہ بدل تابع ہے، تابع بھائی۔ چوتھا کیا ہے؟ عطف معطوف بحرف بھائی، معطوف بحرف، یعنی بھائی میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر بھائی، یہ جاءنی زید پر تو رفع آیا کیونکہ جاء نے اس کو رفع دیا، براہ راست عمل کیا۔ یہ عمر پہ رفع کیوں آیا؟ کیونکہ یہ تابع ہے زید کا، اور زید مرفوع تو تابع بھی کیا؟ ہمارا رأیت زیدن و عمرن، یہ عمرن کیوں منصوب؟ تابع ہے، اور اس کا متبوع چونکہ منصوب ہے تو تابع بھی کیا ہے؟ تو ایک تابع معطوف بحرف ہے، دیکھا یہ کس کے لیے عطف ہو رہا ہے؟ حرف واو کے ساتھ عطف ہو رہا ہے جی۔ اور پانچواں تابع ہے عطف بیان بھائی۔ عطف بیان کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وضاحت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی ابو الخیر بھائی، اب ابو الخیر تین ساتھی ہیں آپ کے، ان کی کنیت ہے بھائی۔ جب میں نے کہا جاءنی ابو الخیر، آپ کو کوئی پتہ چلا کون سا ابو الخیر مراد ہے؟ نہیں، لیکن پھر ساتھ ہی میں نے اس کے ایک کا نام بھی ذکر کیا، ابو الخیر زیدن بھائی، جاءنی ابو الخیر زیدن۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کون سا ابو الخیر مراد ہے، جو کون سا والا ہے؟ وہ جو زید ہے بھائی، زید۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ عطف بیان ہے، اس نے ما قبل کی وضاحت کر دی بھائی، اس کا پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کون مراد ہے۔ تو یہ عطف بیان بھی تابع ہوتا ہے بھائی۔ یہ ابو الخیر میں تو رفع آ رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ ابو پر رفع مرفوع ہے، وہ آ رہا ہے، دیکھو اسماء ستہ مکبرہ میں سے، تو جی ہاں، تو یہ کس کی وجہ سے رفع آ رہا ہے؟ جا کی وجہ سے رفع آ رہا ہے۔ اور یہ ابو الخیر زیدن، یہ زید پہ کیوں رفع آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہے، یہ عطف بیان ہے مولانا، اور عطف بیان تابع ہوتا ہے، اور تابع پر وہی اعراب آیا کرتا ہے جو کس پر آئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تابع کل 5 ہیں، اور ان پر وہی اعراب آیا کرتا ہے جو متبوع پر آیا کرتا ہے۔ کل کتنے ہوئے؟ 5۔ لیکن یہاں پر مولانا تابع 6 بنا دیں گے، وہ کتنے بنا دیں گے؟ 6 بنائیں گے، یعنی وہ معطوف بحرف جو تھا وہ 2 قسم پر ہے۔ آگے آئے گا مولانا، وہاں بحث آئے گی، میں آپ کو یہیں ابھی بتلا دیتا ہوں، کیونکہ منادا کی بات چل رہی ہے، اور منادا کس کو کہتے ہیں؟ جس پر حرف ندا داخل ہو۔ تو بعض تابع وہ ہیں، یعنی معطوف بحرف، معطوف بحرف جس پر حرف ندا داخل کرنا جائز ہوگا، بعض پر جائز نہیں۔ میں نے کہا یا زید و عمر، یا زید و بھئی، یہ عمر کیا ہے؟ تابع ہے۔ کیا ہے؟ کون سا تابع ہے؟ کون سا؟ معطوف بحرف ہے، معطوف بحرف۔ یا زید و نہیں آ رہا درمیان میں، معطوف و عمر، یہ معطوف بحرف ہے، اور تو عمر معطوف بحرف ہے، اور جو معطوف بحرف ہے وہ 2 قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن پر یا کا داخل حرف ندا کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے، ایک وہ جس پر یا کا داخل حرف ندا کا داخل کرنا جائز۔ آپ بتائیے، ہاں یا زید و عمر، عمر کیا ہے؟ معطوف بحرف، اور کون سا معطوف بحرف ہے؟ اس پر یا داخل ہو سکتی ہے، حرف ندا داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس پہ الگ داخل کر کے ذرا دکھاؤ، یا عمر داخل ہو رہا ہے یا نہیں بھائی؟ داخل ہو رہا ہے۔ اور ایک وہ معطوف بحرف ہے جس پر یا داخل حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا بھائی،
جیسے یا زید والحارث، الحارث پر یہ معطوف حرف ہے لیکن اس پر حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور حرف ندا بھی اعلی تعریف اور الف لام بھی کیا ہے؟ اعلی، اور یہ دونوں اعلی تعریف ہیں، جمع اعلی یہ دونوں اعلی تعریف جمع نہیں ہو سکتے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اعلی تعریف جمع نہیں ہو سکتے بھائی، دونوں اعلی تعریف جمع نہیں ہو سکتے. پھر بھائی معرف جس پر الف لام داخل ہو اس کو ندا دینی ہو تو کیسے دیتے ہیں؟ ایہا مذکر کے لیے اور ایتہا مؤنث کے لیے لاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یا ایہا الحارث، یا ایہا الرجل. بھئی یہ ایہا کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ الرجل پر کیا داخل ہے؟ رجل پر الف لام داخل ہے، اور الف لام اور حرف ندا جمع، تو درمیان میں فاصلہ کس کے لیے لاتے ہیں؟ مذکر کے لیے ایہا اور مؤنث کے لیے ایتہا. معلوم ہوا معرف باللام پر حرف ندا کا داخل کرنا جائز. تو یہ جو معطوف پر حرف ہے یہ معرف باللام بھی ہو سکتا ہے، غیر معرف باللام بھی. اگر معرف باللام ہے تو اس پر حرف ندا کا داخل کرنا جائز، اور اگر معرف باللام نہیں ہے تو پھر اس پر حرف ندا کا داخل کرنا. تو معطوف بالحرف کتنی قسم پر ہوئے؟ دو قسم پر. ایک وہ جن پر حرف ندا کا داخل کرنا، ایک وہ جن پر داخل کرنا جائز. کل کتنے ہو گئے؟ پہلے 5 تھے، اب ایک کے 2 بنا دیے، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ دیکھیے بھائی، وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَةُ. وَتَوَابِعُ توابع مولانا کس کے توابع؟ منادا کے. کس کے توابع؟ منادا کے. کون سا منادا؟ المبنی، یہ صفت ہے منادا کی. منادا مضاف الیہ مجرور، تو المبنی یہ صفت بھی کیا ہے؟ مجرور. کون سا منادا؟ جو مبنی ہے، جو مبنی ہے. کون سا مبنی مراد ہے بھائی؟ وہ جو پہلی قسم پڑھی تھی ہم نے، منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم. تو وہ توابع اس منادا کے جو مبنی ہو، کس چیز پر مبنی ہو؟ مبنی علی الضم. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وہ مراد نہیں ہے وہ جو مبنی علی الفتح تھا، مستغاث یا زیدہ یا زیدہ. یہ زید کیا تھا؟ مبنی علی مستغاث تھا نا. آپ نے مستغاث پڑھا، آخر میں کبھی کیا آ جاتا ہے؟ الف. جب الف آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی. وہ والا مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کے تابع بھی مبنی علی الفتح ہی ہوتے ہیں. وہ مراد اس کے تابع کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الفتح. وہ مبنی علی الفتح ہے تو اس کے تابع بھی مبنی علی الفتح ہوں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا یعنی مبنی علی الضم ہے، جو وہ منادا جو مبنی علی الضم ہے. المفردۃ یہ صفت ہے توابع کی. بھائی کس کی صفت ہے؟ وہ توابع جو مفرد ہوں بھائی، جو کیا ہوں؟ یعنی مضاف نہ ہو. مفرد کے اگر کس کو نکال دیا؟ مضاف کو نکال دیا مولانا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مضاف کو نکال دیا. جی المفردۃ کس کی صفت ہے؟ توابع. یعنی وہ توابع کیا ہوں؟ مفرد ہوں. اور اس کو کہ مفرد کی قید لگا کر کس کو نکال دیا؟ مضاف. یعنی مضاف نہ ہو، کیونکہ اس کا حکم آگے الگ بیان ہوگا. وہ تابع جو مضاف ہو اس کا حکم الگ آئے گا. اچھا، اور المبنی کس کی صفت ہے؟ منادا کی. اور کون سا مبنی مراد ہے؟ علی الضم. تو دیکھیے عبارت کا ترجمہ یوں ہوگا، منادا مبنی کے وہ توابع. ترجمے پہ غور رکھو. منادا مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں. منادا مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں. یعنی کہ کون سے توابع؟ بھئی کتنے توابع میں نے گنوائے تھے آپ کو؟ 6 ہو گئے تھے. دیکھیے یعنی کہ من بیانیہ ہے، یعنی کہ تاکید، والصفت اور صفات، وعطف البیان اور عطف بیان،
کتنے ہو گئے؟ 3. والمعطوف بحرف، اور معطوف بحرف. کون سا معطوف بحرف؟ الممتنع دخول یا علیہ، کہ جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو، یا کا داخل ہونا ممتنع ہو. جی تو کون سا بچ گیا؟ جس پر یا کا داخل ہونا جائز ہو. اچھا وہ رہ گیا. اور کیا رہ گیا بھائی؟ بدل بھی رہ گیا. کیا رہ گیا؟ تو 4 کا حکم بیان ہو رہا ہے، 2 رہ گئے، ان کا حکم آگے بیان کریں گے، ان کا الگ حکم ہے. یہ جو 4 ہیں کون سے 4؟ یہ 4 توابع. کون سے توابع؟ جو مفرد ہوں یعنی مضاف، اور کس کے توابع ہوں؟ منادا مبنی. کون سا مبنی؟ علی الضم. بھائی تو اس کے یہ جو توابع ہیں یہ والے، یہ ترفع علی لفظہ وتنصب علی محلہ، یہ مرفوع ہوں گے اس کے لفظوں پر، یعنی حمل کرتے ہوئے اس کے لفظوں پر. وہی بھائی وہ جو منادا ہے، اور منصوب ہوں گے محمول کرتے ہوئے اس کے محل پر. بھائی منادا مبنی علی الضم کی کوئی ایک مثال لاؤ، جلدی کرو. یا زید، یہ کیا ہے؟ منادا ہے، اور کیا ہے؟ مبنی علی الضم. اب اس کی ہم تاکیدات لائیں گے، دیکھنا کیا کیا لے کر آتے ہیں. اس سب سے پہلے اس کی صفت لے کر آؤ، تابع لے کر آؤ. جی یا زید الشریف. تو دیکھو الشریف، اس پر رفع پڑھنا بھی جائز، اور الشریف نصب پڑھنا بھی جائز. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا زید پہلا تابع. بھائی دوسرا کیا لے کر آؤ؟ کوئی اور لاؤ. اب تاکید لائیں. جی میں کہتا ہوں یا طلاب، اور تاکید لاتا ہوں اجمعون، یعنی سارے کے سارے. یہ اجمعو اقطعو کس میں سے ہیں؟ کلو اجمعو کس کے لیے آتے ہیں؟ تاکید کے لیے. شمول سب کو شامل کر لیتے ہیں، شمول کا فائدہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا یا طلاب اجمعون، اجمعون کو میں کیا لے کر آیا؟ مرفوع. یا طلاب اجمعین، دے بتایا نا، رفع پڑھنا بھی جائز ہے، ان پر نصب پڑھنا بھی جائز. رفع پہلی مثال جس صفت کی گزری، یا زید الشریف، یا زید الشریف. اور دوسرا یا طلاب اجمعون، یا طلاب اجمعین. تیسری مثال یا طالب، میں نے کہا یا طالب. تو طالب تو بہت ہے، اب پتہ چلا نہیں. میں آگے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. زیدن یا طالب، یہ کیا ہے؟ آپ سے بیان ہے. یا طالب زیدن، یا طالب زیدن. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا یوں کو یہ غلام ہے کوئی، اور بشر اس کا نام ہے. میں نے کہا یا غلام، کوئی پتہ چلا کون سا غلام مراد ہے؟ میں کہتا ہوں یا غلام بشرن، یا غلام بشرن. تو دیکھو یہ آپ سے بیان ہے، اور یہ آپ سے بیان کیا ہوتا ہے؟ تابع. اور یہ تابع ہے کس کا؟ جی منادا مبنی علی الضم کا تابع ہے. اور منادا مبنی علی الضم کا تابع جب مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو تو پھر اس پر کتنے حالتیں کیا پڑھنا جائز؟ رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی. تو میں نے کیا کہا؟ یا غلام بشرن، یا غلام دونوں جائز. اور لاؤ معطوف بحرف، ایسا معطوف جس پر یا کا داخل ہونا یا کا داخل ہونے جس پر ممتنع ہو. میں کہتا ہوں یا زید والحارث، یا کہتا ہوں یا زید والحارث، دونوں پڑھنا جائز. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اور بتلائیے مجھے، میں نے پہلی مثال کیا ذکر کی؟ یا زید الشریف. شریف مضاف تو نہیں، مفرد ہے نا. میں نے کیا کہا تھا؟ وہ تابع جو کیا ہو؟ مفرد ہو، مضاف نہ ہو. تو دیکھا شریف مفرد ہے. اسی طرح اگلی مثال کیا تھی؟ اجمعین. اجمعین مضاف ہے
دیکھا مفرد ہے، تابع ہے اور مفرد ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ یا غلام بشرون، یہ بشر مضاف ہے نہیں، مفرد کی قید کے لیے مضاف کی بات نہیں کر رہے، اس کا حکم الگ آئے گا۔ آگے آخری مثال کیا تھی؟ یا زید والحارث، الحارث مضاف ہے، یا الحارث مضاف ہے؟ مضاف نہیں ہے بھائی۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال یہ کہ ان پر رفع کیوں پڑھا جائے گا اور نصب کیوں پڑھا جائے گا، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی نصب تو اس لیے پڑھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، منادا کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فی الحال تو یہ مبنی ہے، اور مبنی پر جب عطف کیا جاتا ہے اس کے محل پر عطف ہوتا ہے۔ کس پر عطف ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں جاءنی ھذا وزید، زید کا عطف کس پہ ہے؟ ھذا پر، اور ھذا محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، فاعل ہے یا نہیں ہے؟ تو مبنی پر عطف ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ اس کے محل پر ہوتا ہے۔ رأیت ھذا وزیدن، یہ زیدن کیوں منصوب ہے جی؟ اس کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ ھذا پر، اور ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی، اور مبنی یہ مبنی پر جو عطف ہوتا ہے وہ اس کے محل پر ہوتا ہے، اور محل کے اعتبار سے ھذا یہاں کیا ہے؟ مفعول ہے، تو منصوب ہے محلن، تو آگے معطوف پہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو منادا بھی چونکہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اور وہ محلن منصوب ہے، اگرچہ اس وقت وہ مبنی علی الضم ہے، لیکن در اصل وہ کیا ہے؟ محل کے اعتبار سے مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب، تو یہ منصوب محلن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اس لیے تو جو محل کے اعتبار سے نصب ہے تو تابع پر بھی کیا پڑھنا جائز؟ نصب پڑھنا جائز۔ اس لیے میں نے کہا یہ پڑھنا جائز، یا زید الشریف، یا طلاب اجمعین، یا آگے کیا تھا؟ یا غلام بشرن، یا زید والحارث۔ تو یہ سارے بھائی یہ سارے تابع منصوب پڑھے۔ میں نے کیوں منصوب پڑھے بھائی؟ کیونکہ ان کا عطف کیا ہے کس پر؟ مبنی کے محل پر، کیونکہ مبنی پر عطف جو ہوتا ہے اس کے محل پر ہوتا ہے، لفظوں پر عطف نہیں ہوتا۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری حالت کیا تھی؟ کیا پڑھنا جائز تھا؟ رفع۔ بھئی یہ رفع کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں بھئی اس کے لفظوں پر محمول کرتے ہوئے۔ کس پر محمول کرتے ہوئے؟ بھئی لفظوں پر محمول کرنے کا کیا معنی؟ بھئی لفظوں پر محمول کرتے ہیں تو وہ تو کیا ہے؟ یا زید، زید کیا ہے؟ مبنی، تو تابع کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں مرفوع رفع پڑھنا ہے، یعنی معرب ہے، یعنی کیا ہے؟ معرب ہے۔ یہ کیا ہے؟ معرب ہے، معرب ہے۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ سبق ذرا مشکل ہے لیکن توجہ سے سن لو جی۔ تو میں نے کیا کہا بھائی؟ یہ توابع کے اندر توابع جو تھے ان میں کس طرح پڑھنا جائز تھا؟ ان کو رفع پڑھنا بھی جائز تھا اور نصب پڑھنا بھی جائز تھا۔ اور یہ رفع اور نصب کس کے ساتھ خاص ہیں بھائی؟ 3 قسم کے نام تھے، ضم فتح کسر، ضمۃ فتحۃ کسرۃ، رفع نصب جر۔ تو یہاں رفع اور نصب آیا، اور رفع اور نصب کس کے ساتھ خاص ہیں؟ معرب کے ساتھ۔ معلوم ہوا یہ توابع معرب ہی رہیں گے، مبنی نہیں ہوں گے، اور ما قبل تو جو ہے مطبوع وہ تو مبنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، نصب کی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مبنی پر جب بھی تابع لایا جائے گا کس پر لایا جائے گا؟ محل کے اعتبار سے اس پر دوسرے پر اعراب آئے گا۔ یہ رفع کہاں سے آیا بھائی؟ یہ رفع یا زید الشریف، یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو زید مبنی ہے، لہذا تابع کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے۔ مرفوع کیوں آپ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ جو بنا آئی ہے یا زید، بتلائیے بھائی یا کے داخل ہونے سے پہلے زید معرب تھا یا مبنی تھا؟ معرب تھا۔ کیا تھا؟ تو اس پہ جو بنا آئی، یہ جو مبنی ہوا
یہ ہمیشہ سے ہے یا عارضی طور پر ہے؟ عارضی ہے. اور یہ بنا کس کی وجہ سے آئی ہے؟ یا کی یا عامل کی وجہ سے آئی. کس کی وجہ سے آئی؟ عامل کی وجہ سے. تو یہ بنا مشابہ، یعنی یہ ضمہ جو آیا زید پر، کس پر؟ یہ جو زید سے ضمہ آیا، یہ کس کی وجہ سے آیا؟ عامل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ عامل. تو یہ ہے تو مبنی، لیکن یہ جو اس کا مبنی کا ضمہ ہے یہ مشابہ ہے معرب کے ساتھ. جیسے معرب پر عامل آتا ہے تو رفع آ جاتا ہے، عامل آتا ہے نصب آ جاتا ہے، عامل آتا ہے تو جر آ جاتا ہے. اسی طرح زید پر یہ جو ضمہ آیا بنا والا، یہ کس کی وجہ سے آیا؟ عامل. تو یہ ضمہ کس کے درجے میں ہوا؟ رفع کے درجے میں ہوا. معرب، یہ اسم کس کے درجے میں ہوا؟ معرب کی طرح ہی ہے. جیسے معرب پر عامل کے آ جانے کی وجہ سے کہ اعراب آتا ہے، تو یہاں جو بنا بھی آئی ہے کس کی وجہ سے آئی ہے؟ عامل کی وجہ سے. تو یہ جو ضمہ ہے یہ کس کے مشابہ ہوا؟ رفع کے. کس کے مشابہ ہوا؟ ہمیشہ سے مبنی علی الضم ہوتا ہے یا کی وجہ سے مبنی علی الضم ہوا؟ یا کی وجہ سے مبنی علی الضم ہوا. تو یہ ضمہ کس کے مشابہ ہوا؟ رفع. جیسے رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے، یہ ضمہ بھی کس کی وجہ سے آیا ہے؟ عامل کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ بس یہ یاد رکھو کہ اس کا جو ضمہ ہے وہ عامل کی وجہ سے آیا، تو یہ ضمہ مشابہ ہوا رفع. یہ بات یاد رہے گی؟ یہ ضمہ کس کی وجہ سے آیا؟ تو یہ ضمہ مشابہ ہوا کس کے؟ کیونکہ رفع بھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل کی وجہ سے. تو یہ ضمہ رفع کے درجے میں ہے. یہ ضمہ کس کے درجے میں ہے؟ رفع کے درجے میں ہے. تو یہ گویا یوں کہو مرفوع ہے. گویا کہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو لہذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کا تابع بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا زید الشریف، اسی لیے یہ بھی مرفوع ہے زید کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے، کیونکہ زید کا ضمہ رفع کی طرح، تو اس کے تابع پر بھی کیا آ جائے گا؟ رفع آ جائے گا. سب کو بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اسی لیے انہوں نے کہا ترفع علی لفظہ، رفع دیا جائے گا حمل کرتے ہوئے اس کے لفظوں پر، وتنصب، اور نصب دیا جائے گا علی محلہ، حمل کرتے ہوئے اس کے محل پر. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ مثل یا زید العاقل والعاقل، دونوں پڑھنا جائز. بھئی یہ یا زید العاقل، یہ الف کے نیچے نون ہے آپ کے؟ جی بھئی یہ نون کہاں سے آیا؟ یہ نون قطعاً یہاں نہیں آ سکتا. بھئی قطعاً نہیں آ سکتا. یہ نون تو تب آتا ہے جب تنوین ہو زید پر. زید پر تنوین ہے؟ میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، زیدن پر کیا آ رہی ہے؟ تنوین آ رہی ہے. اور تنوین در اصل کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن. تو اب میں آگے صفت لاتا ہوں، جاءنی زیدن العاقل. زیدن کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے تنوین والا، اور العاقل کا لام ساکن ہے کیونکہ حمزہ وصل تو گر گیا، تو لام بھی ساکن، نون بھی ساکن. تو اب نون کو کیا دے دیا جاتا ہے؟ کسرہ، کیونکہ ساکن اذا حرک بالقصد. تو پھر کہتے ہیں جاءنی زید العاقل. اور یہاں تو تنوین ہی نہیں ہے کیونکہ زید تو مبنی علی الضم ہے. جب تنوین ہی نہیں ہے تو یہ نون کہاں سے آیا؟ بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ نون نہیں بنتا مولانا، قطعاً نہیں بنتا. عجیب بات ہے بھائی. یا زید العاقل والعاقل، یا یوں کہیں یا زید العاقل یا زید العاقل، دونوں طرح پڑھنا جائز. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.